زندہ حسینیت زندہ یزیدیت مردہ یزیدیت مردہ دشمنان اہل بیت پہ لعنت آواز بلند تر صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم الذي اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم واسمه منقوش مرفوع مكتوب في اللوح بالقلم أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل والصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وخليفة من بعده وناصر دينه علي بن أبي طالب أسد الله الغالب الغالب على كل غالب أمير المؤمنين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله والصلاة والسلام على السيدة الطاهرة التقية النقية الشريفة المشرفة المقدسة النبيلة وعلى آلها الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ولادتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كلام عظيم يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ حیدری اللهم صل على محمد وآل محمد بزرگان محترم اور برادران عزیز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ مجلس ترہیم ایک مہینہ کے سال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے اور میں اس بات کا خالق کائنات کا اتنا شکر ادا کروں کم ہے اس نے پھر سے مجھ فقیر کو یہ موقع دیا کہ جوار علی ابن ابی طالب میں بیٹھ کر اس مجلس رضا سے کچھ بول سکے آج کیونکہ ہماری آنکھوں پر مادی پردے پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ مجلس حسین یعنی کیا، لیکن کل کو جب ہماری آنکھوں سے یہ پردے ہٹا دیے جائیں گے تو تب جا کر ہمیں احساس ہوگا کہ وہ مجلس جو ہم زمین پر بقا کیا کرتے تھے اس کی اہمیت کتنی تھی۔ ہمیں احساس ہوگا کہ کاش ایک مجلس میں اور بیٹھ گئے ہوتے، کاش یہ فرش اللہ اور بقا کر لیے ہوتے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کہیں پہ فرش عزائے حسینی ہو اور بندہ اس فرش عزائے حسینی پہ جائے اور خالی ہاتھ واپس ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو اتنا کریم گھرانہ ہے کہ
جو اپنے قاتل کو بھی شربت پلایا کرتا ہے واہ 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 ہم واہ اور آپ تو کہیں نہ کہیں ان کے ماننے والے ہیں واہ صلوات پڑھیے میرے پر محمد اور اللهم صل على محمد وآل محمد بزرگان محترم، میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے موضوع گفتگو قرار دیا ہے۔ آپ علماء ہیں اس سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے جس میں ارشاد جناب باری ہو رہا ہے یا احمد و لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس عالم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اب دیکھیے، چونکہ پروردگار عالم نے ہم انسانوں کی ہدایت کی خاطر جتنی چیزیں ممکن تھی سب کو آمادہ کیا، اور اس خالق کائنات نے اس میں دیکھیں کہ روز اول سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر کے صبح قیامت تک کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہدایت لینا چاہتا تھا، مجھے ہدایت مل نہیں سکا۔ اور اس خالق ہادی نے انتظام یہ کیا اس ہدایت کے سلسلے میں کہ زمین پر توجہ کیجیے گا کہ زمین پر جو پہلا انسان اتارا وہ خود ہادی تھا۔ اور اگر کائنات میں کوئی آخری انسان بھی رہ جائے گا تو وہ خود ہادی ہوگا۔ اب اس ہادی کو ہم دیکھ نہ سکے یہ ہمارا اپنا قصور ہے، اس ہادی کی معرفت کو حاصل نہ کر سکیں یہ ہمارا اپنا مرحلہ ہے، یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، لیکن من جانب اللہ جتنی چیزیں آمادہ ہو سکتی تھی اس پروردگار نے آمادہ کی۔ اور اس ہدایت کے سلسلے میں اگر آپ قرآن مجید پر غور و فکر کریں تو اس ہدایت کے سلسلے میں، اس ہدایت کے مرحلے میں بہت سے رخ قرآن نے بیان کیے۔ حافظ صاحب تائید فرمائیں گے کم از کم 4 گروہ تو ایسے ہیں کہ جن کی ہدایت کا اعلان قرآن مجید کر رہا ہے۔ قرآن صلوات پڑھیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، دشمن اہل بیت میں لعنت، بے شمار، آوازیں بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد۔ میرے استاد بزرگوار کی صحت و سلامتی کے لیے اور جتنے مریض ہیں، مومن مریض ہیں، ان کی شفایابی کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن مجید نے، فرقان حمید نے بہت سے رخ بیان کیے ہیں ہدایت کے سلسلے میں۔ کم از کم 4 گروہ تو ہیں کہ جن کی ہدایت کا اعلان قرآن مجید کر رہا ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے ہدی للناس، ہدی و بشری للمسلمین، ہدی و بشری للمؤمنین و ہدی للمتقین۔ یہ قرآن مجید ہدایت ہے عام لوگوں کے لیے، یہ قرآن مجید ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، یہ قرآن مجید ہدایت ہے مومنین کے لیے، اور یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کے 4 حصے ہیں کہ جن کو مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ مثلا ایک حصہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، ایک حصہ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ہے، ایک حصہ مومنین کے لیے ہے اور ایک حصہ متقین کے لیے ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ بائے بسم اللہ سے لے کر کے والناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن ہدایت ہے عام لوگوں کے لیے بھی، ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے بھی، ہدایت ہے مومنین کے لیے بھی، اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یعنی ایک ایسی کتاب جو ہر کلاس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی کتاب ہو جو ہر کلاس میں پڑھائی جائے؟ یہی تو معجزہ ہے میرے عزیزو، یہی تو معجزہ ہے اس پروردگار عالم کا، یہی تو اس نے معجزہ دکھایا ہے،
یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے یہ معجزہ ہے اس پروردگار کا. کیا کہنے. اور دیکھیے اس قرآن کی کیفیت ایسی ہے کہ جو بھی اس کو لے کے بیٹھے گا وہ کچھ نہ کچھ اس سے لے کے اٹھے گا. کوئی عام انسان اس کو لے کے بیٹھے تو وہ بھی اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرے گا. کوئی پڑھا لکھا لے کے بیٹھے تو وہ بھی اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے اٹھے گا. کوئی اس سے پڑھا لکھا لے کے بیٹھے تو وہ بھی اس سے علم لے کے اٹھے گا. اب دیکھیے یہ کیفیت ہے قرآن کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر نظر کریں تو کچھ اور دکھائی دیتا ہے, تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو کچھ اور دکھائی دیتا ہے, تھوڑا اور اندر جائیں تو کچھ اور ماحول ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے باطن کے اندر باطن ہے, پھر باطن کے اندر باطن ہے. اب آپ دیکھیے مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ قرآن مجید فرقان حمید کا سب سے معروف جملہ کون سا ہے, یعنی یوں کہہ دوں کہ سب سے معروف آیت کون سی ہے؟ یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنے لفظ ہیں؟ 4. اسم اللہ رحمان اور رحیم. اور ترجمہ کیا ہے؟ کہ بنام خدا جو رحمان و رحیم ہے. اب مجھ سے کوئی ترجمہ کرے تو یہی کہے گا کہ بنام خدا جو رحمان و رحیم ہے. اب وہ ابتدا کرتا ہوں شروع کرتا ہوں یہ ایک الگ بات ہے, اس سے بات نہیں. ترجمہ کیا سادہ سا, بنام خدا جو رحمان و رحیم ہے. لیکن اگر کوئی عالم اس پر بیٹھے گفتگو کرے تو وہ اس سے علم کے دریا نکالے گا. کوئی مرجع وقت اس پر گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے تو اسی سے علم کے سمندر نکالے گا. لیکن مورخ نے لکھا, توجہ کیجیے گا میرے عزیزو, جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں, کہ مورخ نے لکھا کہ ایک ایسا شخص بیٹھا اسی بسم اللہ پر گفتگو کرنے کے لیے جو ساری رات اسی بسم اللہ پر بولتا رہا, یہاں تک بولا کہ سفیدی سحر نمودار ہو گئی. نے پوچھا مولا کیا الحمد کی تفسیر مکمل ہوئی؟ تو مسکرا کر کے کہتے ہیں الحمد کی کہاں, ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر مکمل بھائی کیا کہنے. بسم اللہ الحمد کی کہاں, ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی. کیا کہہ رہے تھے ساری رات علی ابن ابی طالب؟ اسی قرآن کی تو تفسیر کر رہے تھے, اسی بسم اللہ ہی کو تو بیان فرما رہے تھے. یعنی اتنا گہرا ہے قرآن کہ علی جیسی زبان مبارک ساری رات بولتی رہی. اتنا گہرا ہے یہ قرآن, یہ کیفیت ہے قرآن کی. اب دیکھیے بعض وقت ہوتا اس طرح ہے, توجہ میری طرف رکھیے گا, صلوات پڑھیے محمد. بعض وقت ہوتا اس طرح ہے کہ مجھ جیسا بولنے والا جس کو بٹھا دیا گیا وہ بولنے کے لیے قریباً 1 گھنٹہ بولا, ہوا کہ آخر میں 2-4 ڈھنگ کے جملے, باقی سب ایسے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے کسی خطیب کو بٹھایا بولنے کے لیے جس کے ہر لفظ سے ایک مطلب نکل رہا. ایک وقت ایسا کہ پروفیسر بول رہا ہے جس کے ہر لفظ کا ایک معنی ہے, بلکہ کئی معنی ہے. اور کبھی ایسا کہ مرجع وقت گفتگو کر رہا ہے کہ جو علم کے دریا بہائے جا رہا ہے. جی نہیں, یہاں نہ کوئی پروفیسر بولنے والا ہے, نہ کوئی خطیب بولنے والا ہے, نہ کوئی مرجع وقت بولنے والا ہے, بلکہ امام وقت بول رہا ہے. اور وہ امام وقت جس کے خود کے کلام کی اتنی خاصیت ہے کہ 1400 برس گزرنے کے بعد بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا, سب امام گفتگو کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ. اب کیا فرمایا حدیث قدسی میں پروردگار نے, یا احمد لولا لما خلقت الافلاک, کیا احمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس عالم کو یعنی افلاک کو پیدا ہی نہ کرتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کو آنا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر مصطفیٰ کو نہ آنا ہوتا تو اس کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا. کچھ بھی نہ ہوتا سے مراد کیا کہ یہ زمین وہ آسمان, یہ فلک وہ ملک, یہ حجر وہ شجر, یہ دریا وہ روانی, یہ فضا وہ خلا, کچھ بھی نہ ہوتا کائنات میں اگر مصطفیٰ نے نہ آنا ہوتا. سب کچھ اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کو آنا ہے. اگر مصطفیٰ نے نہ آنا ہوتا اللہ 1,23,999 انبیاء کو بھیج دیتا تو بھیجنا بیکار تھا.
اگر مصطفیٰ نے نہ آنا ہوتا، اللہ کتنے صحیفے نازل کیے، اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی، اگر مصطفیٰ کو نہ آنا ہوتا تو یہ نازل کرنا بیکار تھا۔ اب یہ کیوں بیکار تھا اس کی وضاحت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن سب کچھ کائنات میں اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کو آنا ہے۔ واہ 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 واہ۔ کیا فرمایا؟ یا احمد لولا لما خلقت الافلاک۔ اب حدیث یہاں پہ نہیں ہوتی، کائنات اس لیے بنی کہ مصطفیٰ کو آنا ہے۔ پھر حدیث نے اگلا قدم لیا اور کیا فرمایا؟ لولا علی لما خلقت، لولا علی لما خلقت، اور اگر علی نہ ہوتے تو اے مصطفیٰ میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ اسی معنی میں ہے کہ جس معنی میں پیغمبر کے لیے آیا کہ پیغمبر نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، علی نہ ہوتے تو پیغمبر نہ ہوتا۔ مشکل مرحلہ ہے یقیناً، آپ کو بھی خلق نہ کرتا اگر علی نہ ہوتے۔ پھر حدیث کا آخری فکر آیا، توجہ کیجیے گا میرے آگے، حدیث کا آخری فکر آیا اور کیا فرمایا؟ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ واہ 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 واہ۔ اچھا، اب ہمارے ہاں احادیث میں اور تفسیر میں ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے مقام بیان۔ اس مقام بیان کو سمجھنا ضروری ہے انسان کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ انسان مزاج آشنا ہو جائے معصوم کے کلام کا۔ اور اس مقام بیان کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا میرے عزیزو، اس مقام بیان کو سمجھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی ادھر کی بات ادھر کی ادھر کرے گا تو آپ فوراً کہہ دیں گے کہ نہیں بھائی، جو تو بات کر رہا ہے وہ بات بالکل غلط ہے، یہ میرے معصوم ایمان کا مزاج نہیں۔ اس مقام بیان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ اس حدیث میں دیکھیے کہ متکلم جو بول رہا ہے، جو بولنے والا ہے، جو گفتگو کرنے والا ہے، اس کا مقام بیان کیا ہے؟ آیا یہ حدیث بیان فضیلت ہے؟ توجہ کیجیے گا، یہ بیان ضرورت ہے، یہ بیان حقیقت ہے، یعنی یہ پیغمبر کے لیے فضیلت ہے کہ وہ کائنات کا مالک پیغمبر زمین پر آ کے رہے، یہ اس کے لیے زمین پر آ کے رہنا یہ اس کے لیے فضیلت ہے، کہ وہ عالم ملکوت کا رہنے والا زمین پر آ کے رہے، یہ اس کے لیے فضیلت ہے۔ ذوالفقار کا علی کو مل جانا یہ علی کے لیے فضیلت ہے۔ الٹا کہیے، زمین کے لیے فضیلت ہے کہ اس پر مصطفیٰ نے آنا ہے، ذوالفقار کے لیے فضیلت ہے کہ اسے دست علی ملا ہے، ذوالفقار کے لیے فضیلت ہے اسے دست علی نصیب ہوا۔ یہ بیان ضرورت ہے، یعنی ضروری تھا کائنات کے وجود کو سجانے کے لیے پیغمبر کا وجود۔ اگر پیغمبر کا وجود مبارک نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ جو کچھ ہے کائنات میں یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ پیغمبر کو آنا ہے، اور پیغمبر آئے آ کر کے اس دین کی حفاظت کی، کہ انہیں ہی جس طرح کرنے کا حق تھا۔ لیکن اب قرآن کیا کہہ چکا حافظ ہے؟ قرآن نے کہا انکا میتون و انہم میتون، اے رسول آپ کو بھی موت آئے گی، ان کو بھی موت آئے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کو بھی واپس جانا ہے، ان کو بھی واپس جانا ہے۔ اب کون ہے جو اس دین کا وارث بنے جیسے خود رسول وارث ہیں؟ کون ہے جو اس دین کی ایسے حفاظت کرے جیسے بے عین ہی خود مصطفیٰ نے کی تھی؟ کون ہے جو اس دین کو ویسے ہی بچائے جیسے خود مصطفیٰ نے بچا کے رکھا تھا؟ کوئی تو چاہیے نیکسٹ ٹو پیغمبر، کوئی تو چاہیے نیکسٹ ٹو پیغمبر جو اس دین کی ویسے ہی حفاظت کرے جیسے خود مصطفیٰ نے کی تھی، اس دین کو ویسے ہی لوگوں تک پہنچائے جیسے خود مصطفیٰ نے پہنچایا تھا۔ اب ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے، ہاں لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ ایک ایسا شخص پیغمبر نے اپنے جیسا نور ایک اپنے جیسے ہاتھ میں دیا، پیغمبر نے اپنے جیسا نور اپنا نور اپنے جیسے ہاتھ میں دیا۔ کب دیا؟ کہ جب ہاتھوں کو بلند کیا اور آواز دے کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، میں جا رہا ہوں میرے بعد اس کی اتباع کرنا، اس کی اطاعت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے تو حدیث میں آیا لولا علی لما خلقت، اگر علی نہ ہوتے آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ اب دین آگے آ گئی ہے، اب بھائی یہاں تک آ گئی ہے
چند جملے علی ابن ابی طالب. تو کون ہے علی ابن ابی طالب؟ وہ جو دین حافظ پیغمبری ہیں اس کو علی کہتے ہیں. کون علی ابن ابی طالب؟ وہ علی جو امیر المومنین ہے. توجہ کیجیے گا میرے آگے. وہ علی جو امام المتقین ہے. وہ علی جو امیر البررا ہے. وہ علی جو ابو السبتین ہے. وہ علی جو ابو الائمہ ہے. وہ علی جو باب مدینہ العلوم ہے. وہ علی جو تالیہ کتاب اللہ ہے. وہ علی جو ثابت قدم ہے. وہ علی جو ثمرہ رسالت ہے. وہ علی جو جامع القرآن ہے. وہ علی جو جامع القرآن ہے. وہ علی جو حیدر کرار ہے. وہ علی جو حیدر کرار ہے. وہ علی جو حبل اللہ المتین ہے. وہ علی جو فاضل علم اللہ ہے. وہ علی جو فاضل علم اللہ ہے. وہ علی جو خطیب منبر سلونی ہے. وہ علی جو دعوت العرض ہے. وہ علی جو ذاکر اکبر ہے. وہ علی جو ذوالقرنین امت ہے. وہ علی جو راسخون فی العلم کا مصداق ہے. وہ علی جو زینت اولیاء ہے. وہ علی جو زوج بطول ہے. وہ علی جو ساتھی بھائی کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. بولیے گا میرے ساتھ. واہ 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 وہ علی جو شافی محشر ہے. وہ علی جو صدیق اکبر ہے. وہ علی جو ضامن دو جہاں ہے. وہ علی جو طہارت کا پیکر ہے. وہ علی جو طریق مستقیم ہے. وہ علی جو ذل رسول ہے. وہ علی جو عالم الغیب والسماوات ہے. وہ علی جو علی جن ولی اللہ ہے. وہ علی جو غیاث المستغیثین ہے. وہ علی جو فاروق اعظم ہے. وہ علی جو فارق حق و باطل ہے. وہ علی جو قسیم النار والجنہ ہے. وہ علی جو قرار غیر قرار ہے. وہ علی جو لائق منبر سلونی ہے. وہ علی جو لسان اللہ ہے. وہ علی جو مظہر العجائب والغرائب ہے. وہ علی جو ممیت البدع ہے. وہ علی جو محی السنہ ہے. وہ علی جو ناطق قرآن ہے. وہ علی جو نصر رسول ہے. وہ علی جو وارث علم النبوہ والرسالہ ہے. وہ علی جو وارث علم النبوہ والرسالہ ہے. وہ علی جو ہادی بشریت ہے. وہ علی جو ینابی المودہ ہے. وہ علی جو ینابی الحکمہ ہے. جملہ سنیے گا. کون علی؟ ارے یہ وہی تو علی ہے جو عرش منیر پہ پہنچا اولا بنا منبر غدیر پہ پہنچا مولا. بھائی کیا کہنا بھائی کیا کہنا جیو سید واہ واہ. تین آ گیا علی ابن ابی طالب. بھائی کیا کہنے پہ سبحان اللہ. اب اتنے فضائل و کمالات کا مالک علی یا یوں کہوں کہ علی علی ہونے کے باوجود نسل آگے نہیں بڑھا سکتے. توجہ کیجیے گا. علی علی ہونے کے باوجود نسل آگے نہیں بڑھا سکتے. اور ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کو باقی رہنا ہے قیامت تک کے لیے. اس دین کو باقی رہنا ہے قیامت تک کے لیے. یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نمازوں کا بلب جلے گا تو علی کی وجہ سے. روزوں میں نسیم باقی رہے گی تو علی کی وجہ سے. حج کا وقار بھی سنبھالے گا تو علی ابن ابی طالب ہے. لیکن پھر بھی ان مقدسات کو رہنا ہے قیامت تک کے لیے. اور علی کو بھی واپس آنا ہے. علی کو بھی جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب رسول نہ رہے تو پھر علی کیسے رہ سکتے ہیں. علی کو بھی جانا ہے. اور اکیلے علی نسل آگے بھی نہیں بڑھا سکتے. لہذا ضرورت ہے کسی ایسی ہستی کی جو علی کے جیسی ہو. ضرورت ہے کسی ایسی ہستی کی جو علی کے جیسی ہو. مطلب علی کے جیسی ہو. جس کا وزن علی کے وزن جیسا ہو. جس کا آبرو علی کی آبرو جیسی ہو. جس کا علم علی کے علم جیسا ہو. جس کا علم علی کے علم جیسا ہو. جو رتبے میں علی کے رتبے سے کم نہ ہو. جو عظمت میں علی کی عظمت سے کم نہ ہو. جو سخاوت میں علی کی سخاوت سے کم نہ ہو. جو طہارت میں علی کی طہارت سے کم نہ ہو. جو شجاعت میں علی کی شجاعت سے کم نہ ہو. جو عصمت میں علی کی عصمت سے کم نہ ہو. جو عظمت میں علی کی عظمت سے کم نہ ہو. جس کا رتبہ علی کے رتبہ سے کم نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی سے باہم ملے اور مل کر ایک ایسی نسل کو وجود میں لائے جو قیامت تک کے دین کے لیے ذمہ دار بن جائے. اسی لیے تو حدیث میں کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما. اگر فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں کو خلق نہ کرتا. یہ ہے عظمت جناب سیدنا.
سمجھ میں آیا؟ ماشاءاللہ یہ حدیث بیان فضیلت نہیں بلکہ بیان ضرورت ہے. یعنی کتنی ضروری ہے جناب سیدہ کا وجود اس دین کی حفاظت کے لیے. توجہ کیجیے گا، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے تو اس لیے ربط دوں گا جناب سیدہ کے ساتھ بات کو. کتنا ضروری ہے وجود جناب سیدہ کا اس دین کی حفاظت کے لیے کہ قیامت تک کے لیے اگر دین نہ رہنا ہے تو قیامت تک کے لیے کوئی نہ کوئی اولاد علی میں سے بھی ہو جو اس دین کی حفاظت کرے، جو اس دین کا مرکز ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد اور یہ اتنی باعظمت بی ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق پر حجت ہیں اور ہماری دادی ہم پر حجت ہے. اور ایسی باعظمت بی بی کہ جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها. کسی نبی کی نبوت پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی جب تک کہ وہ سیدہ کی محبت اور فضیلت کا اقرار نہ کرتا. ایسی بات کیا کہتے ہیں جناب سیدہ کی ایسی باعظمت بی بی. توجہ کیجیے گا میرے عزیزو، ایسی باعظمت بی بی کہ اللہ نے جتنے کمال انسانی جمع ہو سکتے تھے، جتنے کمال انسانی تھے سب کو جمع کر کے اس بی بی کے در پہ رکھ دیا. جتنے کمال انسانی ہے جملہ بدل دوں تو یوں کہہ دوں کہ کوئی کمال اپنے کمال کو نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ سیدہ کے در پہ نہ آ جائے. ایسی باعظمت بی بی ہے اور سارے کمال انسانی اس در پہ نظر آتے ہیں. وہ صداقتیں ہوں، وہ شرافتیں ہوں، وہ طہارتیں ہوں، شہادتیں ہوں، عظمتیں ہوں، سعادتیں ہوں، نبوتیں ہوں، رسالتیں ہوں، امامتیں ہوں، ولایتیں ہوں، سارے کمال جمع ہو کے جس گھر میں نظر آئے اسے فاطمہ زہرا کا گھر کہتے ہیں. اس در کی عظمت کے کیا کہنے کے بلا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. فضیلت کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت سے. اس در کی عظمت کے کیا کہنے کہ اگر اس در پر کوئی وحشی آیا ہے تو انسان بن کر گیا ہے، اور اگر کوئی انسان آیا ہے تو سلمان بن کر گیا ہے. سلمان آیا ہے تو منا اہل بیت کی سند لے کر گیا ہے. بیزار آئے تو ابو ذر بن کر جاتا ہے. بیدار آئے تو مقداد بن کر جاتا ہے. مجبور آئے تو مختار بن کر جاتا ہے. گنہگار آئے تو حر بن کر جاتا ہے. عظمت جناب سیدہ باوز بلندر صلوات. آپ دیکھیے اتنی باعظمت بی بی، اتنی فضیلتوں کے باوجود اس بی بی کی سیرت پہ اگر توجہ کریں ہمیں ہر پہلو سے اس کی سیرت حصے نظر آتے ہیں. بیٹی کے روپ میں دیکھو تو بھی بلند پایا نظر آتی ہے. بیوی کے روپ میں دیکھو تو کل ایمان کی نصف ایمان نظر آتی ہے. اور ماں کے روپ میں اگر دیکھو تو زمانہ نے جنت کی جنت اس کے قدموں تلے نظر آتی ہے. ایسی بات نہیں. اور زوجہ کے روپ میں دیکھیے آج سیرت ہمارے ہاں یہی فقدان ہے سیرت کا. حقیقت ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن کیونکہ ویڈیو ہو رہی ہے اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں دیکھنے والوں کو کہ آج اس سیرت کا فقدان ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. کیا زوج ازواج یعنی دونوں کے لیے جو مرد اور عورت کے لیے خلق کیا ہے، جیسے قرآن نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے انہی میں سے تمہارے زوج کو خلق کیا، یعنی مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد کو. تو کیا یہ خلق کرنا صرف تولید نسل کے لیے تھا؟ پھر کیوں خلق کیا؟ کیا ضرورت تھی اس کے خلق کرنے کی؟ توجہ کیجیے گا میرے عزیزو. اس لیے خلق کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. یعنی ازدواج کا بنیادی مقصد آیت نے سکون کہا. اب جب پروردگار نے یہ نعمت دی ہے ازواج والی یا زوج والی، یہ نعمت جو دی ہے پروردگار نے، اس کے حقوق کو بھی لازم قرار دیا. یعنی ضروری ہے، یعنی مرد پر اس کی زوجہ کے حق کو رکھا اور زوجہ پر اس کے شوہر کے حق کو رکھا. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہم اس سے بہتر جانتے ہیں
کہ ہمارے معاشرے میں بعض ایسے فرد پائے جاتے ہیں جو فقط یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی حق نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم مرد ہیں، سارے حقوق زوجہ کے ہیں۔ میرے محترم، یہ فکر مرد ہونے کی دلیل نہیں۔ جس میں بھی یہ فکر پائی جاتی ہے کہ ہمارے کوئی حقوق نہیں، زوجہ کے بھی حقوق ہیں، مرد کے بھی، شوہر کے بھی حقوق ہیں۔ اب جب اللہ نے یہ نعمت دی تو حقوق واجب کیے، زوجہ پر اس کے شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ جاؤ دیکھو، پڑھو، معلوم کرو۔ مرد پر اس کی زوجہ کے کیا حقوق ہیں؟ جاؤ دیکھو، پڑھو، سیکھو۔ ہم نے کتاب میں بھی لکھ دیا اور نمونے بھی دے دیے، ہم نے کتاب میں بھی لکھ دیے ہیں حقوق اور نمونے بھی دے دیے ہیں۔ اب یہ مرد کے لیے ضروری نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اب یہ مرد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے سامنے جناب سیدہ کی سیرت کی مثال پیش کرے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ اپنے اندر سیرت علی ابن ابی طالب کو دیکھو۔ اسی طرح زوجہ کے لیے زیبا نہیں کہ اپنے مرد کے سامنے مولا کائنات کی مثال پیش کرو، جی نہیں، تمہیں چاہیے کہ اپنے اندر سیرت جناب سیدہ کو دیکھو۔ اور اگر آج مرد سیرت جناب علی ابن ابی طالب پر عمل کرنے والا ہوتا اور عورت جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دیتی، سیرت جناب سیدہ پر چلنا شروع کر دیتی، تو پھر مجھے بتائیے گھر میں سکون کے علاوہ بچتا ہی کیا ہے؟ گھر میں سکون کے علاوہ بچتا ہی کیا ہے؟ لیکن میرے عزیزوں، ہمارے ہاں مشکل یہاں پیش آتی ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں مشکل پیش یہاں آتی ہے کہ ہم اسے آئینہ دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں آئینہ دکھا رہی ہوتی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم خود آئینہ دیکھتے، وہ خود آئینہ دیکھتی۔ کیوں؟ اس لیے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اس کی قبر میں نہیں رکھا جائے گا، اسے میری قبر میں نہیں رکھا جائے گا۔ بھائی کیا کہنے، نظر رکھنا ہے، یہ سیرت ہے جناب سیدہ کی، اور صرف یہ پہلو نہیں۔ آج آپ دیکھیے کتنے دعوے دار ولایت بنے پھرتے ہیں جو ہر قدم پہ دعویٰ ولایت کا کرتے ہیں۔ ہم محافظ ولایت علی ابن ابی طالب ہیں، تم نے ولایت کو کیا کھیل سمجھا ہے؟ معمولی مسئلہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اس ولایت کی سب سے پہلی مدافعہ کا نام سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سیرت اٹھا کے دیکھ چکے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں، ساری باتیں جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ وہ بی بی جس نے پوری زندگی میں، جملہ کہنا چاہتا ہوں علماء توجہ کیجیے گا، پوری زندگی میں بیجا علی ابن ابی طالب سے فرمائش نہ کی، وہی بی بی 40 دن کی روایت ہے، 40 راتیں انصار و مہاجرین کے دروازے پر سوال کرتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بی بی کہ جس کے گھر میں، آپ سن چکے ہیں ابھی میرے بھائی نے روائی پڑھی، ملائکہ داخل نہ ہوتے تھے بغیر اجازت کے، روایت کہتی ہے اسی گھر کے مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر کے آئے۔ اجرکم اللہ، وہ دروازہ کہ جس دروازے پہ روایت ملتی ہے کہ 9 ماہ تک پیغمبر نے آیات تطہیر کی تلاوت کی، اور دروازہ بجانے کا انداز کیا تھا؟ روایت کہتی ہے پیغمبر انتہائی ہلکے انداز سے دروازہ بند کیا کرتے، لیکن روایت کہتی ہے کہ ابھی 3 دن نہ گزرے تھے پیغمبر کو گئے ہوئے دنیا سے کہ مسلمان دروازے پہ آئے اور آ کر کے پہلا کام کیا کیا؟ فقرعوا الباب قرعا شدیدا، بدتمیزانہ انداز میں دروازہ بجایا گیا۔ اجرکم اللہ، زہرا سینے خانہ سے دروازہ کے پیچھے ہے، بس چند جملے اور آپ کی زحمت ہے۔ زہرا سینے خانہ سے دروازہ کے پیچھے ہے اور آ کر کے کہتی ہیں ماذا تريدون، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اب بولنے والا بول کے کہتا ہے علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ زہرا جو اس لہجے کی آتی نہ تھی، اب یہ سنا تو پوچھتی ہیں کیا تو اس گھر کو آگ لگائے گا جس گھر میں حسن و حسین زینب و کلثوم رہتی ہیں؟ یہ بولنے والا کہتا ہے وَإِن، پھر زہرا نے کہا دیکھ یہ تیرے رسول کی اکلوتی بیٹی کا گھر ہے،
تو اس گھر کو آگ لگائے گا۔ اب روایت کہتی ہجوم علی بیت فاطمہ والے نے لکھا، جو جملہ لکھا وہ پڑھنے جا رہا ہوں عزیزارو، یہ بغیرت لہجہ انداز بدل کے کہتا ہے دائی ان کے یا زہرا ہوما کاتے نساء، اے زہرا میرے ساتھ یہ عورتوں والے بہانے مت کر، علی کو باہر بھیج ورنہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہی بات چل رہی تھی کہ روایت نے کہا کہ ایک مسلمان آگے بڑھا، اس نے دروازے کو آگ لگائی۔ دروازے کو آگ کا لگنا تھا، زہرا دروازے کے پیچھے ہے۔ جملہ سنیے گا زیادہ، بی بی کا دروازے کے پیچھے آنا تھا کہ ایک مرد آگے بڑھا، اس نے کیا کام کیا؟ فَضَرَبَ الْبَابَ بِرِجْلِهِ، اس نے چلتے ہوئے دروازے کو لات ماری، لات کا لگنا تھا، چلتا دروازہ بنت مصطفیٰ کے اوپر گرا، اوپر سے مسلمانوں کی فوج علی کے گھر میں داخل ہو گئی، ایک بہودہ مسلمان آگے بڑھا۔ میرے استاد بزرگوار نے جملہ پڑھا تھا، انہوں نے فرمایا تھا فَرَّقَ الْبَابَ بِرِجْلِهِ، ایک بغیرت نے بار بار پاؤں دروازے پہ مارا، اتنا زور سے پاؤں مارا کہ دروازے میں لوہے کی ایک میخ تھی جو زہرا کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ زہرا کے سینے میں میخ کا پیوست ہونا تھا۔ زہرا رو کے کہتی ہیں یا وزت و علی کے بخودی وسندی لقد واللہ اسقط جلیلی، اے فضا مجھے سہارا دے، میرا محسن مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فضا مجھے سہارا دے، میرا محسن مارا گیا۔ آپ کو معلوم ہے، بس آخری جملے اور آپ کی جواب دیتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ زہرا کس مصیبت پہ روئی ہے؟ زہرا کے گوشوارے گرے، زہرا اس مصیبت پہ نہیں روئی۔ اتنا بڑا مظلوم ہے میرا امام علی، دیکھیے گا مظلومیت، دیکھیے گا علی ابن ابی طالب کی۔ زہرا کے گوشوارے کانوں سے گر گئے، زہرا اس مصیبت پہ نہیں روئی۔ زہرا کا بازو ٹوٹ گیا، زہرا اس مصیبت پہ نہیں روئی۔ زہرا کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی، زہرا اس مصیبت پہ نہیں روئی۔ تو پھر کرو سوال عزادارو کہ زہرا روئی ہے تو کس مصیبت پہ روئی ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں، زہرا روئی ہے تو علی کی تنہائی پہ روئی ہے، اور کتنا بڑا مظلوم امام ہے، علی کتنا بڑا مظلوم امام ہے کہ زہرا جیسی ہستی علی کی مظلومیت پہ روتی ہے۔ حضرکم اللہ۔ میں نے اس دن بھی یہ جملہ کہا کہ ایک مرتبہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو تماچا مارا بچوں کے ساتھ، غصہ تھا، آ گیا، اب گھر سے باہر چلا گیا۔ کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد غصہ اترا، گھر واپس آیا، آ کے زوجہ سے کہتا ہے ہم پہ شیطان غالب آ گیا تھا، غصہ آ گیا تھا، اس لیے آپ کو مار دیا، ہمیں معاف کر دو۔ اب جیسے زوجہ نے یہ سنا، نیک عورت تھی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم آپ کی زوجہ ہیں، ہم آپ کو معاف کیے دیتے ہیں، لیکن ایک بات کا دھیان رکھیے گا۔ پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ کہا آئندہ جب کبھی غصہ آئے نا تو مجھے میرے بچوں کے سامنے مت مارنا۔ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے کہتی ہے اس وجہ سے کہ جب سے آپ نے مجھے تماچا مارا ہے، میری 4 سال کی بچی میرے ہی گھر میں سہمی پھرتی ہے، میں کہوں گا ہائے زہرا تیری اپنی مظلومیت، اور زینب و کلثوم جیسی معصوم بیٹیاں، اور دیکھتی رہی مسلمان تیرے تازیانے بھی مارتے رہے، تجھے تماچے بھی مارتے رہے، کوئی تازیانے مارتا تھا، کوئی تماچے مارتا تھا، کسی نے بدن پہ لات ماری۔ رحمۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا محمود بحق محمد، يا علا بحق علي، يا فاضل بحق فاطمة، يا محسن بحق حسن، يا قديم الحسان بحق حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و عظمت کا، میرے خالق و مالک تجھے واسطہ جناب سیدہ کی مصیبتوں کا، میرے مالک یہ جو مومنین و مومنات مرحوم ہیں، بالخصوص سیدہ شہزادی بیگم جعفری، سید قاسم رضوی صاحب، سید سلطان قلی صاحب،
سیدہ نور جہاں رضوی، سید کامران شاہ، سید ممتاز علی شاہ صاحب، سیدہ مبارک بیگم جعفری، یہ اس مجلس کا ثواب ان کی خدمت میں ان کی روح میں پہنچا۔ میرے مالک ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے درگزر فرما، میرے مالک ان کے درجات بلند فرما، میرے مالک ان کی قبروں کو محمد و آل محمد کے نور سے منور فرما، میرے مالک بروز محشر شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، میرے مالک باقی جتنے مومنین و مومنات ہیں بالخصوص وہ مومنین و مومنات کے جن کے لیے فاتحہ کہنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، میرے مالک ان کے درجات بلند فرما، میرے مالک اس ذکر کا ثواب، اس نیاز کا ثواب ان کی خدمت میں پہنچا، میرے مالک ان کے درجات کو بلند فرما، ائمہ کے جواروں میں جگہ عنایت فرما، میرے مالک اور باقی جتنے مومنین و مومنات ہیں جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، میرے مالک تجھے واسطہ جناب امام زین العابدین کی غربت کا، میرے مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، میرے مالک تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، میرے مالک تجھے واسطہ اپنی اس محبت کا تمام مریضوں کو شفا یابی عطا فرما، بالخصوص میرے استاد بزرگوار قبلہ علامہ سید عاکف عباس نقوی صاحب، استاد خضر صاحب اور باقی جتنے مومنین و مومنات ہیں، میرے بھائی جابر علی حسینی صاحب، مولانا عمران قاسم صاحب، سید کفایت علی نقوی صاحب، استاد باقی جتنے مومنین و مومنات، امداد میرے بھائی مولانا ہیں، امداد ان کے بھائی بیمار ہیں، میرے مالک تجھے واسطہ جناب امام زین العابدین کی بیماری و غربت کا، میرے مالک ان کا شفا میرے مالک ہم اس مقصد کی اس حوضہ میں تشریف لائے ہیں، ہمیں اس مقصد میں کامیابی و کامیابی میرے مالک ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام کے گناہوں نے کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما، میرے مالک جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر قائم فرما، ان کو طول عمر عنایت فرما، جن کے والدین اس دنیا سے میرے مالک جا چکے ہیں ان کی اولاد کو ان کی قبروں کے لیے رحمت بننے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو مومنین و مومنات بے اولاد ہمارے مالک تجھے واسطہ جناب رباب کی گجری گود کا، میرے مالک ان کو اولاد نرینہ فرما، جن کے پاس اولاد ہے میرے مالک ان کی اولاد کو صالح و نیک بنا، میرے مالک سب دعاؤں کی سب سے بڑی دعا دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، میرے مالک امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما، میرے مالک دشمنان ملت تشیع، میرے مالک دشمنان عزاداری امام حسین کو نیست و نابود فرما، میرے مالک محرم کے ایام قریب ہیں، جو بھی دشمنان جہاں جہاں بھی دشمنان عزاداری موجود ہیں ان کو نیست و نابود فرما، میرے مولا تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرما، تمام مومنین و مومنات کے عزاداری کو محفوظ فرما، میرے مولا میرے مالک عزاداری کی جتنی تکالیف ہیں میرے مالک ان کو ہم اپنے اندر برداشت کرنے کی توفیق عنایت فرما، میرے مالک ہمارے حقیقی وارث سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، میرے مالک ہمیں ہماری نسلوں کو اور ان کے خادم بننے کی توفیق عنایت فرما، میرے مالک ان کے ظہور میں تعجیل فرما، یہ جو جتنے نام مجھے دیے گئے ہیں یہ سیدہ شہزادی بیگم ہیں، قاسم رضوی صاحب ہیں، سلطان صاحب ہیں، نور جہاں ہیں، یہ کامران شاہ ممتاز علی شاہ صاحب ہیں، یا سید مبارک بیگم جعفری صاحبہ، ان کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔